آسانی پیدا کی. اس سے پہلے بھی ہم نے کوشش کی تھی سکسیشن کے لیے بھی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا, اور آج وہ جو بڑا ہی ادھر آسانی پیدا ہوئی, اور یہ دوسرا سٹیپ ہے کہ ان کی زندگی میں آسانی ہو. میرا انٹریکشن اوورسیز پاکستانی سے سب سے زیادہ کرکٹ کے دنوں میں جب ہم کرکٹ کھیلے جاتے تھے تو وہ اوورسیز پاکستانی ایک ایسے ہوتے ہیں جو زیادہ تر مجبوری میں ملک سے نکلتے ہیں, نوکریاں نہیں ملتی, میرٹ کا سسٹم نہیں ہوتا, تو وہ اپرچونٹیز کے لیے باہر جاتے ہیں. اور زیادہ تر جو میرا ایکسپیرینس رہا اوورسیز پاکستانیز میں وہ ادھر جا کے زیادہ پاکستان کی قدر ہوتی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک بھی اچھا ہو. وہ کرکٹ میچ ہوتا ہے تو سارے جا کے پاکستانی ٹیم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, اور ورلڈ کپ ہوتا ہے تو سارا اوورسیز پاکستانیز دعا کر رہا ہوتا ہے پاکستان کے لیے, اس لیے کہ وہ ان کو اور زیادہ قدر ہو جاتی ہے اپنے ملک کی. اور میں ان کو بڑے پیٹریوٹک پاکستانیز ہمیشہ سمجھتا ہوں. اور وہ جب بھی کوئی پاکستان میں مشکل آتی ہے, سیلاب کے دنوں میں یا جو زلزلہ آیا تب, یہ شوکت خانم کے لیے ہمیشہ وہ دل کھول کے پیسہ دیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک آگے بڑھے. تو ان کی خاص اہمیت ہے میرے دل میں. اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ہمارا سب سے بڑا اثاثہ ہے. اگر ہم صحیح معنی میں ہمیشہ پولیٹکس میں آنے سے پہلے بھی یہ سوچا تھا کہ اگر ہم صحیح معنی میں اس اثاثے کو ٹیپ کر لیں تو ہمیں کوئی کسی IMF یا کسی کی قرضوں کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بدقسمتی سے ہم نے کبھی ان کو اثاثہ نہیں سمجھا, اور ہم نے بجائے ان کی زندگی آسان کرنے میں ان کی زندگی میں مزید مشکلات پیدا کی. ہم نے ان کی جو انویسٹمنٹ, کیونکہ وہ بزنسز جب بھی وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں پاکستان میں ان کو زیادہ تر نقصان ہوتا ہے, کیونکہ وہاں ہمارا جو سسٹم بدقسمتی سے اس میں اتنی کرپشن آ چکی ہے. اس سسٹم میں جدھر تو وہ جب یہاں آ کے کام کرتے ہیں ان کے لیے مشکل ہو. زیادہ جو میں میڈیم والوں پاکستان میں آنے کے لیے, تو بدقسمتی کے پلاٹس میں بھی قبضے ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ہم اتنے بڑا اپنا جو اس ملک کا اثاثہ ہے وہ اس کا پاکستان کو پوری طرح فائدہ ہی نہیں ہو سکتا. یہ بہت بڑا فائدہ ہے کہ $30 ارب ان کی ریمیٹنس, ہمارے دور میں ریکارڈ ریمیٹنسز بھیجی ہیں انہوں نے, جن کا میں خاص ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. لیکن اس کے باوجود جو اصل پوٹینشل ان کی انویسٹمنٹ کا ہے, جو فورن انویسٹمنٹ پاکستان میں آ سکتی ہے, بدقسمتی سے وہ انویسٹمنٹ نہیں آتی. اور میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں کہ ہم نے اس طرح ان کو سروس نہیں دی. ہمیں تو ان کو اپنا جو آپ کا سب سے بڑا اثاثہ ہوتا ہے اس کی تو آپ کو بڑی قدر کرنی چاہیے, اس کی زندگی آسان کرنی چاہیے, اس کو سروس کرنا چاہیے. جس طرح آپ کے کوئی بھی اگر بینک ہے تو اس کے بڑے بڑے کلائنٹس ہیں تو وہ تو ان کو خاص سروس دیتا ہے بڑے کلائنٹس کو. ہر کوئی مارکیٹنگ کرتا ہے اور ان کے لیے PR کرتا ہے جو ان کے بڑے کلائنٹس ہوتے ہیں. تو ہمارا تو یہ سب سے بڑا اثاثہ ہے. تو ہماری گورنمنٹ کی پالیسی پہلے دن سے ہے کہ ہم نے اب اس کو اون کرنا ہے اور ان کو اسی طرح ان کو رکھنا ہے جیسے ایک قوم اپنے سب سے بڑے اثاثے کو رکھتی ہے. تو یہ تو ایک قدم ہے سکسیشن سرٹیفکیٹ. ایمبیسیز کو جس طرح ابھی فارن منسٹر نے آپ کو کہا کہ ہم نے ان کو کلیئر انسٹرکشن جو ہمارے محنت کش سعودی عربیہ, UAE, مڈل ایسٹ کے اندر جو صبح سے لے کے شام تک کام کر کے پیسہ بھیجتے ہیں یہاں, ان کے لیے خاص طور پہ ان کو سروس کرنا, ان کی مدد کرنا, ان کی زندگی آسان کرنا. اور اس کے لیے اب ایک فارن منسٹر نے پورٹل بھی بنایا ہے جو وہ ڈائریکٹ کوئی بھی اب بتانا چاہے کہ ہمارے کوئی مسئلے کیا ہیں تو وہ ڈائریکٹ یہاں فارن
मिनिस्टर के पोर्टल के ऊपर आ सकते हैं। जिस तरह हमें ये ग्रीस से एक ओवरसीज पाकिस्तानी ने बताया ये इसका पावर ऑफ टर्नी का, उस तरह उनको भी बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन आएगी अब इंशाल्लाह, क्योंकि वो अब कनेक्ट हो गया उनसे ऑनलाइन। जो मुझे कल ख़ास तौर पे खुशी हुई कि हमने अब ओवरसीज पाकिस्तानीज़ को शामिल कर लिया पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के अंदर। अब उनको जो वोटिंग राइट्स मिले हैं, मैं आपको बताता हूं इसका फ़ायदा क्या है। इसका फ़ायदा यह है कि अब हर गवर्नमेंट मजबूर हो जाएगी कि अपने ओवरसीज पाकिस्तानीज़ की कदर करना, क्योंकि वो वोट डाल सकते हैं। जब वो वोट डालेंगे तो वो तो उस गवर्नमेंट को वोट देंगे जो उनकी जिंदगियां बेहतर करेगी, आसान करेगी। और तो ये इससे बड़ा फायदा होगा कि वोट का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि एक जमहूरियत के अंदर एक इंसान अपनी वोट के जरिए हुकूमत के ऊपर चेक रख सकता है। तो ये 90 लाख ओवरसीज पाकिस्तानी है हमारे, इनको अब जब राइट मिलेगा वोट देने का, तो ये जो वोट से गवर्नमेंट सब इनकी कदर करेंगी, जो भी गवर्नमेंट आएगी। और ये जो दूसरी चीज कल उसकी भी मुझे बहुत खुशी हुई, ईवीएम मशीन्स की। देखें, ये भी आज हम इसलिए कर सके हैं क्योंकि नादरा ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इनकी जिंदगी आसान की है। तो टेक्नोलॉजी तो इंसान की जिंदगी हर जगह आसान कर रही है। अब हर जगह देख लें कि टेक्नोलॉजी, जिधर जिधर टेक्नोलॉजी आ रही है, किधर लोगों की क्या 20 साल पहले 10 साल पहले क्या था और आज क्या है। टेक्नोलॉजी, ये मोबाइल फोन ने दुनिया चेंज कर दी है और इतनी तेजी से टेक्नोलॉजी चेंज कर रही है कि इंसानी तारीख में कभी टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से चेंज नहीं इंसान की जिंदगी में लेके आ रही जो आज है। तो इसलिए टेक्नोलॉजी का आज इस्तेमाल ना करना, इससे बड़ा इम्काना क्या सोच हो सकती है। सोचे 2008 के अंदर इलेक्शन गवर्नमेंट ने एक कमीशन बनाई थी, गालिबन मेरे ख्याल में सुगरा इमाम उसकी हेड थी, और उन्होंने रिकमेंडेशन दी, बार बार मीटिंग्स करके उन्होंने रिकमेंडेशन दी। इलेक्शन कमीशन ने रिकमेंड किया कि ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स आनी चाहिए। ये 2008 की बात कर रहा हूं, लेकिन क्यों नहीं एक्सेप्ट हुई। ये कोई भी वो लोग जो इस मुल्क के अंदर एक पुराने सिस्टम से फायदा उठा रहे हैं, वो कभी चेंज नहीं आने देंगे। हमने इतनी कोशिश 3 सालों में, मसलन मैं आपको मिसाल देता हूं कि किस तरह ये एक करप्ट सिस्टम से जो फायदा उठाते हैं चेंज नहीं आने देते। हमने यूटिलिटी स्टोर्स के अंदर हमने चेक करने के लिए कि पिलफरेज ना हो, हमने उसको ऑटोमेट करने का फैसला किया। अंदर यूटिलिटी स्टोर के जो लोग काम कर रहे थे, उन्होंने ही जाके अदालत में स्टे ऑर्डर ले लिया, ऑटोमेशन रोक दी। एफबीआर कितनी देर से कोशिश कर रही है ऑटोमेशन की, वो कोई ना कोई वजह से वो होना नहीं। अंदर से लोग, एफबीआर के अंदर से लोग ऑटोमेशन नहीं आने देते, क्योंकि ये जो सिस्टम बना हुआ है, इसमें से बदकिस्मती से पैसा आता है। स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं आता, लेकिन जो टैक्स कलेक्ट करने वाले होते हैं उनमें से कई बड़ा पैसा बनाते हैं। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम, बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े ऐसे सीमेंट हुआ या जिधर अरबों अरबों रुपए की सेल्स होती हैं, शुगर, सिगरेट, ये कितने 15 साल से कोशिश हो रही है कि ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम आए, ताकि वो जो चीज बेचते हैं, मसलन अगर 100 यूनिट्स बेच रहे हैं तो वो सिर्फ 70 यूनिट डिक्लेयर करते हैं, 30 ऑफ बुक्स बेच देते हैं। तो ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम से ये खत्म हो जाना था। ये अब जाके हमारी 3 साल की कोशिशों से इंशाल्लाह अगले हफ्ते पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में हम ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लेके आ रहे हैं, जिसको कई सालों से सैबोटाज किया गया। तो ये वो लोग जो कि पुराने सिस्टम, करप्ट सिस्टम से फायदा उठा रहे हैं, वो चेंज नहीं आने देते। अब ईवीएम मशीन है, सारी दुनिया में काम कर रही है। हमारे सारे जितने मसले हैं
جو ہماری ہوئی تھی جوڈیشل کمیشن 2015 میں، اس نے لسٹ کیا 6 ہفتے کی ہیئرنگ کے بعد کہ کیا کیا مسئلے ہیں کہ پاکستان میں صاف اور شفاف الیکشن 1970 کے بعد نہیں ہو سکے. انہوں نے لسٹ کی کیا وجوہات تھی. وہ سارے مسئلے ختم ہو جاتے ہیں ای وی ایم مشین سے. پچھلے الیکشن کے اندر 15 لاکھ ووٹ ضائع ہوئی. وہ اگر ای وی ایم مشین ہوتا تو 15 لاکھ ووٹ کاسٹ ہو جانی تھی. اس میں بہت بڑے فراڈ چلتے ہیں. جعلی ووٹس ہیں، مرے ہوئے لوگوں کی ووٹس انہوں نے درج کروائی ہوئی ہیں. یہ ساری اڑ جاتی ہیں جس دن ای وی ایم مشین آئے. تو ای وی ایم مشین سے ہمیں کیا فائدہ ہے؟ یہ ایسی ہے کہ جب میں کرکٹ میں 8 سال کوشش کی نیوٹرل امپائرز لانے کی. اب مجھے کیا فائدہ تھا نیوٹرل امپائرز کا؟ اور پاکستان وہ ملک ہے جو دنیا 200 سالہ کرکٹ کی تاریخ میں جو نیوٹرل امپائر لے کے آئے تھے. ہم نے سینٹ الیکشن میں کہا کہ اوپن بیلٹ ہونی چاہیے، کیونکہ سب کو پتا ہے کہ سینٹ کے اندر پیسہ چلتا ہے، ووٹ خریدی جاتی ہے کیونکہ سیکرٹ بیلٹ ہے. خفیہ بیلٹ کے اندر پیسہ چل جاتا ہے، سب کو پتا ہے. 30 سال سے پیسہ چل رہا ہے. ہم گورنمنٹ میں بیٹھ کے ہم نے کہا کہ اوپن بیلٹ ہونی چاہیے، پتہ چلے کہ کس نے کس کو ووٹ دی ہے. یہ دونوں جماعتوں نے اس کے خلاف کھڑے ہو گئے. یعنی اس میں مجھے کیا فائدہ، ہماری پارٹی کو کیا فائدہ کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کس نے کس کو ووٹ دی ہے. تو یہ سارے وہ لوگ ہیں جو کرپٹ سسٹم کو بچا رہے ہیں. اور یہ ساری جنگ پاکستان میں یہ ہے کہ ایک طرف ایک کرپٹ سٹیٹس کو بیٹھا ہوا ہے جو ایک کرپٹ سسٹم کو بچا رہا ہے، اور دوسری طرف ایک ملک کو آگے بڑھانے کی کوشش ہو رہی ہے نئی ٹیکنالوجی کا استعمال، ریفارمز کر کے، اصلاحات کر کے. اور یہ اس وقت یہ جو سارا اسمبلی میں کل ڈرامہ ہوا تھا وہ اس چیز کا تھا. کیوں روک رہے ہیں آپ اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ ڈالنے میں؟ ان کی پیسہ تو آپ لے لیتے ہیں لیکن وہ ووٹ نہیں دے سکتے. ان کے پیسے پہ ملک چلتا ہے لیکن ووٹ نہیں ہم نے لینے دینا ان کو. ای وی ایم مشینز 2008 سے کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ بلاک کر رہے ہیں. آج کیونکہ میں اوورسیز پاکستانیز کو ایڈریس کر رہا ہوں اور میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ ایک تو بہت خوش ہے کہ آپ کو ووٹنگ کا رائٹ ملا، اور اب ہم آئی ووٹنگ کے ذریعے آپ شامل ہوں گے پاکستان میں. پاکستان کی گورنمنٹ سینسٹیو ہوں گی کہ اوورسیز پاکستانیز کی کیا پرابلمز ہیں. اور دوسرا، ان کی ہم نے زندگی آسان کی ہے اور انشاءاللہ ان کی زندگی مزید ان کے لیے ہم اور سہولتیں پیدا کرتے جائیں گے، ان کو یہ بتانے کے لیے کہ پاکستان کی قدر کرتا ہے. شکریہ. اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان تقریب سے خطاب کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ جدید ٹیکنالوجی کی میری تجویز کے بعد یہ عمل شروع کیا گیا. محنت کش پاکستانیوں کی وجہ سے ملک چل رہا ہے. اوورسیز پاکستانیوں کو بہت مشکلات کا